اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ سجدہ کا آخری رکوع پڑھا گیا۔ 3 رکوع پر مشتمل تھی یہ سورت، 2 رکوع کا تذکرہ گزشتہ مجلسوں میں ہوا۔ آخر میں یہ بات آئی تھی کہ گنہگاروں کو اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ عذاب اکبر سے پہلے دنیا میں بھی کچھ عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، اور اس میں انہی کا فائدہ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی غلط زندگی سے، گناہوں والی زندگی سے باز آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جس آدمی پر دنیا میں حالات، آزمائشیں، مصیبتیں آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ حالات بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان حالات اور آزمائشوں میں بجائے دنیا میں جزا فضا کرنے کے، شکوہ شکایت کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو آخرت کا جو بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا اس کو۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو دنیا کے حالات اور مصیبتوں کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں حالات آنے کے باوجود بھی ان کی زندگی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا، تو ایسے لوگ تو دوہرے عذاب میں مبتلا ہے، دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں اور کل کو آخرت میں بھی بڑے عذاب کا سامنا ہوگا۔ بہرحال تو اس سے یہ سبق ملا کہ جس قسم کے بھی حالات آئے آدمی پر، بیماری کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے یا کسی اور لائن سے، تو اس کو دنیاوی تدبیریں جو بھی کرتا ہو وہ ان حالات کو دور کرنے کی، اس میں زیادہ اہتمام اس تدبیر کا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے، معافی مانگے۔ ابھی جو رکوع پڑھا گیا اس کی پہلی آیت کا مضمون یہ باری تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، تورات والی، تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اے نبی تم بھی اس کی لقاء میں شک مت کرو۔ اب کس کی لقاء اور کس کو ملنے میں شک مت کرو، تو مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، قرآن کریم۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جیسے تورات اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں لقائہی میں حضرت موسیٰ کی طرف لوٹایا جائے، تو اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات نامی کتاب دی، اور اے نبی ہم نے آپ کی ان سے ملاقات کروائی ہے۔ یہ ملاقات ویسے ہی تصوراتی نہیں تھی، واقعی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان
علماء تاریخ لکھتے تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، 550 600 کا. تو حضرت موسیٰ کا تو حضرت عیسیٰ سے اور صدیوں پہلے کا زمانہ ہے. درمیان میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ سے کروائی ہے، وہی معراج والے واقعے میں، اور آئندہ قیامت کے دن بھی ہوگی. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہاری ان سے ملاقات کروائی ہے یہ واقعی ملاقات تھی، کوئی شک شبے کی تصور کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا معنی مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات والی، لیکن جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے وہ سب نے نہ تو ان کی اس کتاب کو مانا نہ ان کو مانا، بلکہ مقابلہ کیا، مخالفت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں تدبیریں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ایک کتاب ہم نے آپ کو بھی دی ہے، اور آپ کو بھی ایک قوم کی طرف، یعنی حضور کی بعثت تو پورے عالم کے لیے، لیکن اولین مخاطب اس کے عرب کے امی لوگ تھے، مشرکین. ہم نے بھی آپ کو جس قوم کی طرف بھیجا ہے وہ آپ کو بھی ماننے میں پس و پیش کر دیں، آپ کی کتاب کو ماننے میں بھی پس و پیش کر دیں، اور آپ کے خلاف وہ بھی طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے خلاف کی. تو سبق یہ دیا گیا کہ جیسے انہوں نے استقامت سے کام لیا اور ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا، تو ایسے ہی آپ بھی استقامت سے کام لیجئے، ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو غالب کرے گا اور آپ کے دین کو بھی غالب کرے گا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، جسے قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بنو اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو امامت اور پیشوائیت کا موقع دیا، یہ اونچا مقام دیا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے امام بنے، دوسرے لوگوں کے لیے پیشوا بنے. بنو اسرائیل کے کچھ لوگ یہدون بامرنا، کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو راہ راست بتاتے تھے. یعنی جیسے اس امت میں شریعت کے جاننے والے علماء اہل علم ہے، تو ایسے ہی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تورات کے بھی جاننے والے علماء تھے. وہ علماء ہمارے امر اور ہماری ہدایت کے مطابق، ہماری رہبری کے مطابق لوگوں کو راہ راست کی تلقین کرتے تھے کہ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے. لیکن آگے دو باتیں ذکر کی کہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں کو، اہل علم کو امامت کا پیشوا کب ملا؟ جب یہ دو باتیں ان میں پائی گئی، لما صبروا، اور نمبر 2 وکانوا بآیاتنا یوقنون، جب انہوں نے صبر سے کام لیا، اور دوسری بات کہ انہوں نے ہماری آیتوں پر یقین رکھا. تو مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ بالصبر والیقین تنال الامامۃ. معلوم ہوا یہ دو وصف ایسے ہیں کہ آدمی جب اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امامت والی نعمت سے نوازتا ہے. پیشوائیت یعنی اللہ اس کو لوگوں کے درمیان ایک مقام دیتا ہے کہ لوگ اس کی رہبری میں اور اس کی ماتحتی میں راہ راست پر آسانی سے چلتے ہیں. وہ دو وصف یہ ہیں، نمبر 1 صبر کا اور نمبر 2 یقین کا. یقین کا مطلب تو یہ کہ شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی، جیسے مجھے اور آپ کو قرآن کے ذریعے سے دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے سے دی گئی، تو ایک مومن کو قرآن کی آیتوں پر، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کامل یقین ہونا چاہیے. یقین کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سمجھے اور سمجھ کر اس پر یقین رکھے کہ جو کہا گیا بالکل علی الراس والعین، میرا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، اس میں بتایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا. ایک تو یقین کا یہ مقام حاصل ہو، اور دوسرا صبر کا، کہ آدمی صبر سے کام لے. اب ہمارے یہاں محاورے میں صبر کا بہت محدود معنی ہم لیتے ہیں کہ کسی آدمی پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، بیماری آ گئی، اب وہ بجائے جزا فضا کرنے کے صبر سے کام لیتا ہے. روزی میں کمی آ گئی، صبر سے کام لیتا ہے. گھر میں کسی عزیز کا، رشتہ دار کا انتقال ہوا، اس پر وہ صبر کرتا ہے. تو ہم اپنے ماحول میں صبر کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں کہ کوئی حالت، کوئی مصیبت آ گئی، آدمی اس پر جمع رہے، وہ شکوہ شکایت نہ کرے. لیکن شریعت کی اصطلاح میں صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے، یوں کہنا چاہیے کہ پوری شریعت کو گھیرے ہوئے ہے. اور یہاں صبر کا مطلب وہی ہے. اس کی جامع معنی تعریف مفسرین نے لکھی، حبس النفس علی ما یقتضیہ العقل والشرع،
کہ عقل اور شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے آدمی اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر لے، یہ ہے صبر۔ اب یہ دیکھنے میں مختصر جملہ ہے، اس کی وضاحت کی جائے گی تو تقریباً پورا بیان ہی ہو جائے گا۔ پھر بھی سمجھنے کے لیے کہ مثلاً شریعت تقاضا کرتی ہے بہت سی چیزوں کے کرنے کا، ایک ہی کو لے لیجئے 5 وقتہ نمازوں کا۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ ایک مومن جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اب آدمی کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ نفس اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے 5 وقتہ نمازوں کے اہتمام میں، اور خاص کر فجر کی نماز میں تو ہم بھی کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں جو فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ آدمی کے آرام کا وقت ہے، میٹھی نیند آ رہی ہے، خاص کر سردی کے زمانے میں لحاف سے باہر نکلنا، پھر وضو کر کے مسجد آنا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو اور بھی زیادہ مسئلہ۔ تو نفس چاہتا نہیں ہے کہ یہ قربانی دے کر وہ مسجد جائے اور فجر کی نماز پڑھے، لیکن شریعت تقاضا کرتی ہے کہ فجر کی نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد جا کر پڑھو، کوئی عذر ہے وہ الگ بات ہے۔ اب جو آدمی شریعت کے تقاضے کے مطابق نفس کو آمادہ کر لے گا، اور چاہے نفس نہ کہتا ہے لیکن وہ اپنے بستر سے اٹھ گیا، اپنے لحاف سے علیحدہ ہو گیا، وضو کر کے مسجد آیا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو یوں کہا جائے گا اس نے صبر سے کام لیا کہ اپنے نفس کو اس بات پر آمادہ کر لیا جس کا شریعت نے تقاضا کیا تھا۔ یہ تو کرنے کی مثال۔ ایسے شریعت بہت سی چیزوں میں نہ کرنے کا بھی تقاضا کرتی کہ یہ کام مت کرو، وہاں آدمی اپنے نفس کو آمادہ کرے نہ کرنے پر۔ یہ گناہوں کی مثال، کیونکہ نفس جو ہے وہ آدمی کو الٹا لے چلتا ہے، کرنے کے کام سے رکواتا ہے اور نہ کرنے کے کام کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ کرو۔ وہاں شریعت کا تقاضا یہ کہ مت کرو۔ تو جو آدمی شریعت کے تقاضے کے مطابق اپنے نفس کو نہ کرنے پر آمادہ کر لے گا تو کہا جائے گا اس نے صبر سے کام لیا۔ اس کی مثال مثلاً شریعت نے وہ نامحرم عورتوں پر نظر کرنے سے منع کیا ہے کہ مت دیکھو۔ اب آدمی کا نفس تقاضا کرتا ہے دیکھنے کا، تصویروں کی شکل میں، موبائل میں یا باہر راستے میں، نفس چاہتا ہے کہ دیکھے، نظر کرے۔ تو جو آدمی نفس کے اس تقاضے کے خلاف شریعت کا جو تقاضا ہے نہ دیکھنے کا، اس پر اپنے نفس کو آمادہ کر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے، تو کہا جائے گا اس نے صبر سے کام لیا۔ یہ پورا صبر کہلاتا ہے شریعت کی نگاہ میں۔ یہ تو وہ مثالیں تھی جس میں نفس کو آمادہ کیا تھا شریعت کے تقاضے پر، کرنے پر یا نہ کرنے پر۔ ایسے ہی کچھ چیزیں کہ وہاں عقل تقاضا کرتی ہے، عقل کے تقاضے کے مطابق نفس کو آمادہ کرنا، نفس تو نہ کہتا ہے۔ اس کی آسان مثال، بیماریاں چلتی رہتی ہے، آدمی کو دوا لینی پڑتی ہے، اور دوائی بہت سی مرتبہ کڑوی ہوتی ہے، اور خاص کر اگر انجیکشن لگانے کی نوبت آئے تو اس میں طبیعت اور نفس اور پریشان ہوتا ہے۔ بعضے تو دیکھ کر ہی ڈرتے ہیں، شور مچاتے ہیں انجیکشن کو۔ تو طبیعت جو ہے، نفس اس کا چاہتا نہیں ہے کہ یہ دوا کڑوی استعمال کرے، یہ انجیکشن لگا ہے، لیکن عقل تقاضا کرتی ہے کہ یہ کڑوی دوا پی لے، اس کے نتیجے میں صحت حاصل ہوگی تو پھر تو شیرینی کھانے کو ملا ہی کرے گی، اور بیماری اگر بڑھ گئی تو اور بھی بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو نفس چاہتا ہے کہ یہ کڑوی دوا استعمال نہ کرے، اور عقل چاہتی ہے کہ کر لے۔ عقل کے تقاضے کے مطابق اگر وہ اپنے نفس کو آمادہ کر لیتا ہے تو کہا جائے گا اس نے صبر سے کام لیا۔ بہرحال تو شریعت کا دائرہ صبر کے معاملے میں بہت وسیع ہے۔ صرف مصیبتوں پر آدمی برداشت کر لے، اس کو صبر کر لے، یہ تو صبر ہے ہی۔ شریعت کے کرنے کے کاموں پر نفس کو آمادہ کر لے، یہ بھی صبر ہے، اور نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ بھی صبر ہے۔ اور یہ تمام پر صبر کی فضیلتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور ایک جگہ قرآن میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اللہ تعالیٰ اجر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا۔ اس میں یہ سب صبر آ گئے، مصیبتوں پر صبر کیا وہ بھی، نیکی کے کاموں پر اپنے آپ کو جمایا وہ بھی، اور گناہوں سے بچنے پر اپنے آپ کو جمایا وہ بھی، یہ سب صبر اس میں داخل ہے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی فضیلت سن کر آدمی کو مصیبتیں مانگنی نہیں چاہیے۔ بعض عقل مند ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت ہے صبر کی، تو مصیبت ہی مانگ لی تاکہ صبر کی فضیلت مجھ کو بھی حاصل ہو۔ نہیں، شریعت نے تعلیم ہمیں یہ نہیں دی ہے۔
آ گئی مصیبت تو صبر کرنا ہے، لیکن اپنی زبان سے مانگنا نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں ہے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ایک صحابی کی حالت بہت نازک ہے، بیمار زیادہ ہو گئے۔ ترمذی میں ہے یہ روایت۔ حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا واقعی میں ان کا جسم لاغر ہو گیا ہے، چہرہ اور زرد، باقی بدن جو ہے وہ زرد پڑ گیا، مطلب یہ کہ کافی اثر تھا بیماری کا۔ تو آپ تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کچھ مانگا تھا؟ کہا اللہ کے رسول ایک دعا مانگ لی تھی۔ کہا کیا مانگ لی تھی؟ کہا دعا یہ مانگی کہ اللہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے جو سزا آخرت میں ملنے والی ہو وہ تو مجھے یہاں دنیا میں ہی دے دے، یہ دعا مانگ لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بندے خدا یوں بھی تو مانگ سکتا تھا کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی تو اس کی سزا سے میری آخرت میں بھی حفاظت فرما، دنیا میں بھی حفاظت فرما اور مجھے معاف کر دے، یہ بھی تو دعا مانگ سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی کہ یہ آدمی آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے بھی دنیا کی سزا مانگے، بھئی تم میں اور مجھ میں اتنی ہمت کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سزا بھی برداشت کر سکے جو دنیا میں ہو۔ تو آدمی کو عافیت مانگنی چاہیے اور ایسے موقع پر بھی گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ آخرت کی جو سزا ہے وہ تو مت دینا لیکن دنیا میں دے دینا، گویا یہ تو اپنے آپ کی بہادری پیش کرنی کہ میں ایسا ہوں کہ تو دنیا میں جو سزا دے گا وہ میں برداشت کر لوں گا، حالانکہ آدمی میں اتنی سکت اور طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں پکڑے، جس معاملے میں بھی پکڑے آدمی برداشت کر لے، آسان کام نہیں ہے۔ وہ صحت کے اعتبار سے پکڑ لے، بیماری میں ڈال دے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مالی اعتبار سے آزمائش میں ڈال دے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں تعلیم یہی دی گئی ہے کہ آدمی ہمیشہ عافیت کا سوال کرے، ہاں اگر اس کے باوجود مقدر میں ہے کوئی پریشانی آ گئی تو پھر صبر سے کام لے۔ اور ہمارا معاملہ تو الٹا ہے، ذرا سی کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر ہو تو کیا ایسا جزا فضا کرنے لگتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا، بس وہ ذرا سی جو پکڑ آئی ہے، ذرا سی کوئی آزمائش آئی ہے، وہی ہر وقت دل و دماغ پر مسلط رہتی ہے کہ بس میرا تو یوں ہو گیا، میری تو دکان نہیں چل رہی ہے، میری تو بیماری نہیں جا رہی ہے، میری تو بیوی قابو میں نہیں آ رہی ہے، بس وہ اسی چکر میں آدمی رہتا ہے، حالانکہ اسی وقت کئی نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنی ایک عزیزہ کا قصہ نقل کیا ہے، وہ واقعی میں ہم سب پر بھی صادق آتا ہے کہ خاندان کی ایک رشتہ دار عورت بیمار ہو گئی، کچھ پیٹ کی شکایت تھی، پیٹ میں تکلیف تھی، درد ہوتا تھا، اب دوائیں چل رہی تھی لیکن افاقہ نہیں ہوا، اب وہ شور مچا رہی ہے، بہت تکلیف ہے بہت تکلیف ہے، جس سے بعضوں کی طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ خود بھی پریشان ہوتے اور پورے گھر کو پریشان کرتے ہیں، بلکہ زیادہ ہو تو پورے محلے کو بھی پریشان کر دیتے ہیں۔ تب گھر والوں نے سوچا کہ دوا سے تو ان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ زیادہ شور مچا رہی ہے تو ان کو ہسپتال لے جائے۔ اب ہسپتال میں جب لے گئے تو وہاں تو دوسرے بڑی بڑی بیماری والے لوگ بھی تھے، مفتی صاحب فرماتے اتفاق سے جہاں ان کو ہم نے بٹھایا تھا وہیں قریب میں ایک مریض ایسا لایا گیا جو آگ میں جلا ہوا تھا، اس کے بدن کا کافی حصہ جل گیا تھا۔ تو کہا ہمارے خاندان میں سے کسی نے ان کو، اس عزیزہ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے تم کو پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، لیکن دیکھو یہ تمہارے قریب میں یہ جو دوسرا بیمار آیا ہے اس کی تو ایسی حالت ہے کہ تقریباً اس کا جسم جل گیا ہے۔ یہ اس کو اس لیے بتایا جا رہا تھا تاکہ اس کو تسلی ہو اور وہ صبر سے کام لے۔ تو وہ سن کر کہنے لگی ہاں واقعی میں تو پورا جسم جل گیا، تقریباً کتنی پریشانی ہوگی، لیکن پھر دھیرے سے کہتی اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا، مجھے تو پیٹ میں درد ہے۔ تو واقعی میں ہمارا حال یہی ہے کہ ذرا سی جو بھی تکلیف ہو اسی کو ہم ذہن میں رکھ کر بس اسی کا گن گایا کر دے کہ مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص کو نہ اس کے ہاتھ ہے نہ اس کے پیر ہے، اپاہج ہے بالکل۔ جو ساتھ میں تھے احباب، چونکہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور بصیرت بہت زیادہ عطا کی تھی، نبوت والا فہم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو جو ساتھ والے تھے حضرت عمر نے ان سے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو، کوئی نعمت اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارے جیسے لوگ جو سمجھنے والے کہ حضرت اس کے پاس نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے، ہر چیز میں دوسروں کا محتاج ہے، یہ بیچارہ کیا نعمتوں میں ہوگا۔
وہ جو ایمان اور علم والی نعمت اپنی جگہ پر، یعنی دنیاوی اعتبار سے لوگ جو یوں سمجھتے کہ اس کے پاس کیا نعمت ہے، تو سوائے مصیبت کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فوراً کہا یہ وقت پر پیشاب کر لیتا ہے، کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی ہے؟ تو کیسی نعمت کی طرف حضرت نے متوجہ کیا، جس نعمت کی طرف واقعتاً میرا اور آپ کا بھی ذہن نہیں جاتا۔ وقت پر پیشاب کا ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آدمی ایک زمانے سے کر رہا ہے، جب سے پیدا ہوا سمجھ بوجھ آئی، تقاضا ہوا پیشاب ہو گئی، آسانی سے نکل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو ان کو پوچھئے جن کو نہیں ہوتی، اور وہ پیشاب کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے، کتنا مال خرچ کرتے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بزرگ تھے مولانا احمد نام کے، بڑھاپے میں کا پیشاب کی تکلیف ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ حضرت کو پیشاب کی نالی لگانی پڑی، وہ اپنے یہاں جو پائپ بولتے ہیں۔ کہا کسی نے ملاقات کے وقت پوچھا حضرت کیا حال ہے یہ اس کا؟ کہا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ کہا کیسے؟ کہا پوری زندگی، جوانی، اڈھیر عمر اور اب تک بڑھاپے میں کچھ وقت پہلے تک بڑی آسانی سے یہ پیشاب کا معاملہ ہو جاتا تھا، کبھی اس پوٹھی زبان سے شکر ادا نہیں کیا۔ آج جب یہ مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں تب اس نعمت کی قدر ہو رہی ہے کہ کتنی آسانی سے میں وقت پر پیشاب کر لیتا تھا۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو مصیبت اور کوئی پریشانی مانگنی نہیں چاہیے، عافیت ہی مانگنی چاہیے، اور اگر آ جائے تو پھر اس پر صبر کرنا چاہیے، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چاہے یہ ذرا سی مصیبت ہے لیکن اسی وقت اللہ نے اور بہت سارے نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ تو یہ صبر کا جو وصف ہے، صفت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں بھی جو آدمی صبر کا عادی ہو گیا، صبر والی نعمت اس کو مل گئی، اور قرآن اور حدیث کی باتوں کو سمجھ کر اس نے یقین کر لیا، تو یہ واقعی میں ایسا شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو امامت کی نعمت سے نوازیں گے، لوگوں کا پیشوا اس کو بنائیں گے۔ بہرحال تو بنو اسرائیل کے لوگوں میں بھی باری تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہبری کرتے تھے۔ یہ کب امام بنے؟ جب انہوں نے صبر سے کام لیا، اور نمبر 2 ہماری آیتوں پر، ہماری کہی گئی باتوں پر انہوں نے یقین رکھا۔ ان ربک هو یفصل بینہم۔ دنیا میں جو جھگڑے حق اور باطل کے ہوتے ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی باطل والا اپنے کو باطل پر سمجھتا نہیں ہے، سمجھتا ہوتا تو کائی کو اس پر اڑا رہتا۔ اب دنیا میں بے شمار مذہب کے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، اور ہر مذہب والا اپنے مذہب کو صحیح سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی لوگ ہم کو غلط سمجھتے ہیں اور ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو دنیا میں جو حق اور باطل کا جھگڑا ہے، باری تعالیٰ فرماتے سب کا مکمل فیصلہ کل قیامت کے دن ہو جائے گا، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اولم یہدی لکم کم اہلکنا۔ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ملتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی لوگوں کو، کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور ان ہلاک شدہ قوموں کے علاقوں میں یہ چل پھرتے ہیں، گزرتے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں لیکن پھر بھی یہ سنتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ مشرکین کا سفر چونکہ ملک شام کے لیے تجارت کی غرض سے ہوتا رہتا تھا، اور مکے سے یا مدینے سے ملک شام جائے تو راستے میں وہ آبادی پڑتی ہے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے مدائن صالح کے نام سے، جو قوم سمود جہاں آباد تھی، اور بڑے بڑے پہاڑوں میں جنہوں نے مکانات تراش کر بنائے تھے، آج بھی وہ یادگاریں ان کی ہے، لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں وہاں۔ تو مکے والوں کا بھی، عرب کے مشرکین کا بھی ان بستیوں سے گزر ہوتا تھا، دیکھتے تھے ان کھنڈرات کو، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ایک زمانے میں یہاں ایک قوم آباد تھی جو بڑی طاقتور تھی، پہاڑوں کے اندر جو اپنے ہاتھ سے مکانات بنایا کرتی تھی۔ باری تعالیٰ فرماتے کہ یہ عبرت حاصل نہیں کرتے کہ آخر وہ قوم تباہ ہوئی تو کیوں ہوئی، ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ سوچتے، غور کرتے، لوگوں سے معلوم کرتے تو پتہ چلتا کہ ان کے پاس بھی ایک نبی آئے تھے، اور انہوں نے اس نبی کی بات کو ماننے کے بجائے ان کا انکار کیا، ان کا مقابلہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاک کیے گئے۔ تو تم بھی تو اسی میں مبتلا ہو، تمہارے پاس بھی ایک نبی آئے، تم ان کا مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس سے یہ پکڑے گئے تم بھی پکڑے جاؤ۔ اولم یرو، اور اے انسانوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے کھیتی کو نکالتے ہیں، اور کھیتی میں دونوں طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، انسان کھاتا ہے وہ بھی، اور انسان کے چوپائے اور جانور کھاتے وہ بھی۔ ہم جو غلہ کھاتے وہ بھی زمین ہی سے نکلتا ہے،
اور اس کا ذریعہ بھی بارش کا پانی، اور وہ پانی جو برسا تو دوسری جگہ پر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کھینچ کر وہاں پہنچایا، اور چوپائے جانور جو گھاس پھوس کھاتے ہیں اس کا ذریعہ بھی یہی پانی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ویسے عامتاً آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھو بارش کا پانی اتارا اور اس کے نتیجے میں زمین سے سبزہ نکلا، یہاں ایک الگ انداز اختیار کیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش پوری روئے زمین پر یکساں طور پر نہیں ہوتی، بلکہ آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں بارش ہوتی نہیں، یا اتنی ہوتی ہے جو کھیتی کے لیے کافی نہیں، جیسے یہ عربستان کا جو پورا علاقہ ہے جزیرۃ العرب، وہاں یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ بارش ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی وقت نہیں، کبھی ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، کچھ زیادہ ہو گئی کم ہو گئی۔ ایک کھیتی کے لیے، غلے اور اسی طرح سبزے کے اگنے کے لیے، پیداوار کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے، جتنے پانی کی ضرورت ہے، وہ آج بھی دنیا کے بہت سے حصوں میں نہیں ہوتی اتنی بارش، وہ زمین خشک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک دوسرا نظام بھی چلایا ہے کہ بارش تو دوسرے حصے میں، دوسرے علاقے میں ہوتی ہے، اس بارش کے پانی کو ہم کھینچ کر ایسے علاقوں میں پہنچا دیتے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی۔ اب کیسے پہنچتے ہیں؟ ندی اور نالے کے ذریعے۔ بارش کا پانی تو جمع ہوا اور پھر وہ ندی کی شکل میں بہا اور وہ ندی دور تک چلی گئی اور ایسے علاقے میں بھی پہنچ گئی جہاں پانی اور بارش نہیں ہوتا، لیکن ندی کے اس پانی سے وہاں سبزہ ہو رہا ہے، کھیتی ہو رہی ہے، غلہ اگ رہا ہے، پھل اگ رہے ہیں۔ تو اس کا مصداق تو زمینیں، دنیا کی بہت سی زمینیں بچ سکتی ہے، لیکن مفسرین نے بالخصوص سرزمین مصر کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ آج بھی مصر، قاہرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں کی سرزمین پر بارش کا سلسلہ نہ ہونے کے درجے میں ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا کی طرح وہاں بھی بارش کا سیزن نہیں آتا، 3-4 مہینے بارش ہوتا ہو ایسا وہاں نہیں ہوتا، نہ ہونے کے درجے میں ہے۔ لیکن مصر کی سرزمین کے دور دراز علاقوں میں، افریقہ کے علاقوں میں اور اسی طرح اس کے آس پاس کے علاقوں میں بارش خوب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نالوں کے ذریعے سے وہ پانی دریائے نیل میں پہنچاتا ہے، اور یہ دریائے نیل بہت بڑے حصے میں مصر میں بہتی ہے، اور وہ بارش کا پانی، بارش برسی تو دوسری جگہوں پر ہے، افریقہ کے علاقوں میں وہ پانی بھی یہاں پہنچتا ہے اور وہاں کی مٹی بھی وہ پانی لاتا ہے۔ تو آج بھی مصر کے علاقے میں بارش نہ ہونے کے باوجود ان کو پانی کی کوئی شکایت نہیں، اور غلے اور سبزے کی کوئی شکایت نہیں، پانی بھی اللہ تعالیٰ دریائے نیل کے ذریعے سے ان کو پہنچاتا ہے، اور نئی نئی مٹی بھی پہنچاتا ہے جس میں انبات کی اگانے کی صلاحیت بہت ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔ تو جو ذات اس پانی کے ذریعے سے، حالانکہ اس سرزمین میں نہیں تھا، پھر بھی پہنچایا اور وہ سبزے کو اور غلے کو نکالتا ہے جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام آتا ہے، تو ایک انسان مر گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نکالنے پر کیوں قادر نہیں ہے؟ تم کیوں غور کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالتے؟ اسی کو کہتے ہیں افلا یبصرون، کیوں تم غور نہیں کرتے اور یہ نتیجہ نہیں نکالتے؟ بلکہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بہت سے انسان دنیا میں یوں کہتے ہیں کہ کل قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو یہ کب ہوگا؟ متى هذا الفتح، یہ فیصلہ جنت کا، جہنم کا، یہ کب ہوگا؟ اے مسلمانوں اگر تم سچے ہو تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اے نبی ان کو کہو جس دن فیصلے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے، جس دن وہ فیصلہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس دن کسی کافر کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، نہ مہلت ملے گی۔ ایمان لانے کا موقع تو ابھی ہے، دنیا میں آنکھ بند ہونے سے پہلے۔ ویسے بھی جیسا پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑی قیامت کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے اور وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن چھوٹی قیامت تو ہر آدمی کی موت سے شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی من ماتت قامت قیامت، جو مرا اس کی تو قیامت آئی گئی۔ تو تم یہ قیامت کا پوچھتے ہو، فیصلہ کب ہوگا، حساب کتاب کب ہوگا، ڈراتے ہو کہ کفر و شرک گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی سزا ہے، تو یہ کب ہونے والا ہے؟ تو یہ نبی ان کو کہو کہ فیصلے کا دن طے ہے، وہ جب آئے گا اس دن تمہارا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اس دن تو ہر آدمی چاہے گا لیکن کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا اور نہ مہلت ملے گی۔ مہلت تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں دے رکھی ہے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ مُنتَظِرْ، اے نبی تمہارے اتنے سب سمجھانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تم بھی ان سے اعراض کرو اور ان کے معاملے میں انتظار کرو، یہ بھی تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کفار اور مشرکین حضور پر اور مسلمانوں پر مصیبتوں کے پڑنے کے اور ختم ہونے کے منتظر رہتے تھے، تو یہ نبی تم ان پر انتظار کرو، یہ مصیبت کا دائرہ کس پر گھومتا ہے،
یہ ختم ہوتے اور ہلاک ہوتے، تباہ اور برباد ہوتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے تباہ اور برباد ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔